بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، ٹرو پیٹریٹ چینل کی طرف سے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی تک جو 22 قسطیں نشر کی جا چکی ہیں آپ نے دلچسپی سے سنی ہوں گی، اور جن دوستوں نے نہیں سنی وہ دوبارہ میرے چینل ٹرو پیٹریٹ پہ جا کر سن سکتے ہیں، اور اس کو آگے شیئر کریں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عین ایمان ہے۔ کیونکہ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی۔ تو یہ آپ لوگوں کو شیطان روکے گا، نیکی کے کاموں میں شیطان روکتا ہے۔ آپ لوگ خود بھی سنیں اور آگے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، شروع کرتے ہیں پیج نمبر 150 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو عبارات لکھی گئی ہیں ترمذی شریف جلد 2 اور غنیۃ الطالبین سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ یہ عبارات غلط ہیں اور وہ انہیں غلط ثابت کریں گے۔ انہوں نے مناظرے کی فرمائش کی۔ بندے نے جواب دیا کہ بندہ اور بندے کے تمام دوست شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے وفادار و جانثار ازلی غلام ہیں۔ ان کی شان میں کسی سے بھی اور کوئی بھی کلام کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ مناظرہ کسی اور ہی سے کریں۔ کبھی محبت کے شیدائی بھی اپنے محبوب میں کوئی نقص نکالا کرتے ہیں، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین علیہ السلام میں حسین علیہ السلام میرے مولا ہیں، اور میں بغیر کسی دلیل کے آپ علیہ السلام کا غلام ہوں، اور یہ کافی ہے۔ آپ کی شان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ ابلاغ کی حد ہے، وما علینا الا البلاغ۔ غلام جو تیری نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا، اہم ترین، قریب ترین اور نازک ترین منصب پر فائز ہوتا ہے۔ غلام کیسا بھی ہو مالک کی نسبت سے ذی وقار ہوتا ہے۔ اگر وفادار ہو تو مالک کے ملک میں مختار ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شے دے دے مالک کبھی باز پرس نہیں کرتا۔ غلام کی عطا مالک کی عطا متصور ہوتی ہے۔ ایک ہی تو غلام کا یہ ناز ہوتا ہے جس پر وہ پھولے نہیں سماتا، ورنہ غلام میں بھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلام کسی کو کھے سے ایک گنا بھی دینے کا مجاز نہیں تو کیا اس غلامی اور کیا اس کا وہ، تو کیا اس کی غلامی اور کیا اس کا وہ۔ غلام اگر وفادار ہو مالک کا قائم و مقام ہوتا ہے۔ غلام اگر وفادار ہو مالک کا قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ کا غلام کہنے اور لکھنے کو ہم نے ایک شیوا بنایا ہوا ہے۔ ہر کوئی ہر کسی کو اپنے تئیں غلام قرار دے کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کہیں کبھی کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے، البتہ ہر کوئی اپنے نفس کا ضرور غلام ہوتا ہے۔ غلام وہی ہوتے ہیں جو عبدی ہوتے ہیں، کبھی ناکام نہیں رہتے۔ عبدی غلام فیض المرام، میرا تو کوئی غلام نہیں، البتہ میں ان کا عبدی غلام ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جانثار غلام تھا۔ شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شہید ہوا۔ مرحباً مکرماً مشرفاً،
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی سعادت سے مسعود ہو کر اہل بیت میں شمار ہوا اور اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں۔ اسی طرح فیروز شہدائے کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار تھا، حضور کے ہمراہ شہید ہوا مرحباً مکرماً مشرفاً۔ فیروز کا شمار اہل بیت میں ہوا اور یہ عطا کی حد ہے۔ قبیلہ مضر کا ایک گمنام بدو فیروز مولا علی کرم اللہ وجہہ کی غلامی سے مشرف ہوا، وفا کی ادائیں مولا کو با گئیں، حتیٰ کہ کربل کے میدان میں شہزادہ کونین کی معیت میں شہید ہو کر اہل بیت میں شمار ہوا۔ اللہ اللہ یہ کیا تھا، وفا کا ایک اعجاز، چلمن کا پردہ سر کا ہوش میں آ، چلمن کا پردہ سر کا ہوش میں آ، ادھر دیکھ جو تیرے ہیں تیرے پاس کھڑے ہیں، اور یہ عنایت کی حد ہے۔ خیمے میں رونے کی آواز سن کر شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے۔ یہ آواز کیسی؟ خادمہ بولی، میں نے شادی نہیں کی، خدمت ہی میں زندگی گزار دی، اگر میری بھی شادی ہوئی ہوتی اور کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی اے آقا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی اور اسے آپ کے قدموں پہ قربان کر کے سرخ روح ہوتی۔ یہ سن کر شاہ کا دل بھر آیا، فرمایا آپ مجھی کو اپنا بیٹا سمجھیں، اور یہ شبیر کا ایسا الوداعی پیغام ہے جو قیامت تک سنہری حروف میں جگمگاتا رہے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ کے کندھے پر سوار ہو کر پیٹھ سے کھیلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت نہ کروں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان قریب انہیں قتل کر دے گی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سفید رنگ کی مٹی لے آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا اس زمین پر قتل ہوگا اور اس کا نام تف ہے۔ تف الفرات ارض کربلا کا پہلا نام ہے، بعد میں کربلا مشہور ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت سے چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طف کی زمین میں قتل ہوگا اور میری امت میرے بعد ان قریب فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد طف کی زمین میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کی مٹی میرے پاس لائے ہیں
اور مجھے خبر دی ہے کہ اس زمین میں اس کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور ہاتھ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دی جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دی تھی، اور فرمایا یہ مٹی تیرے پاس امانت ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا، افسوس، کرب و بلا، سختی و مصیبت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مٹی خون سے تبدیل ہو جائے گی تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا اور روزانہ اسے دیکھتی رہتی اور فرماتی، جس روز یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ بڑا عظیم دن ہوگا۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 154 تک ہم نے پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سنیں گے اور آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی محبت عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا حی